بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انٹرنیشنل پرائم ٹائم شو کے اندر۔ صورتحال سنگین یا سنگین سے سنگین تر ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے شام، سیریا، لبنان، اسرائیل، امریکہ، ایران، سعودی عربیہ، بحرین، مڈل ایسٹ، ہر جگہ سے خبر لے کر آؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی پرسوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں وہ آج کی ویڈیو سے پروو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر کے اوپر پروو ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری خبر بھی دوں گا آپ کو، وہ زیادہ پروف کر دے، وہ اسٹیمپ لگا دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ تو یہ وارننگ جو یہ آج دے رہا ہے یہ میں آپ کو پرسوں انفارم کر چکا ہوں، آج سے 48 گھنٹے پہلے کی میری ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آپ کو میں نے انفارم کر دیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہوگی، سخت کارروائی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ صرف اکیلے نہیں ہوگی بلکہ اس میں اسرائیل شامل ہوگا، یا شاید اسرائیل ہی کرے گا لیکن وہ اب الگ طریقے سے کرے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن خبریں رکھوں گا ساری کی ساری۔ اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی کارروائی جو ہے وہ شدید تک بڑھ رہی ہے، اور وہ پہلے تو شام میں گھس گیا ہے۔ اگر یہ آپ شام کی ویڈیو دیکھیں، یہ شام کے گاؤں کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کے سامنے میں ویڈیو رکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں عام لوگ پتھر مار رہے ہیں، عام لوگ فوجیوں کو پتھر مار رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ گولان ہائٹ کے راستے وہ گاؤں دیہاتوں میں شامل جا رہے ہیں، دیہاتوں میں گھس رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، سمپل اعلان کر رہے ہیں، گاؤں خالی کر دیجئے کیونکہ یہاں پر ہم آ چکے ہیں۔ لیکن گاؤں والوں نے کہا کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا بیکاز یہاں پہ ہم بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ناکام ہو گئے، وہاں سے وہ فرار ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فضائی بمباری بھی کی ہے، وہ بھی شواہد ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ صورتحال جو ہے وہ میں نے کہا کہ ہر طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ جس سائڈ سے وہ دیکھیں گے تو وہ صورتحال جو ہے آپ کو خراب نظر آئے گی۔ اور اس خبر کے حوالے سے اگر آپ ٹویٹ بھی چیک کریں گے تو کلیش ہوا ہے بٹوین اسرائیلی آرمی اینڈ ریزیڈنٹ آف ولیج عابدین کے اندر، لوکیٹڈ ان یارموک میں، یہ ہے ڈیرا پروونس ہے سیریا کے اندر جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس کے اندر بھی جو ہے جو سیرینز تھے ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے، یہ فائٹ اس کے علاوہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ چوکیاں بنتی جا رہی ہیں، نئی چوکیاں بن رہی ہیں، ہر 200 میٹر کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ اپنی چوکی بڑھا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، یعنی گولان ہائٹ سے نیچے اترنے کے بعد وہ سیریا کے اس حصے پر قبضہ کر رہا ہے جہاں اس کا حق نہیں بنتا، وہاں پر شامی فوج اویلیبل نہیں ہے، یا شامی فوج جو ہے وہاں پر وہ ہونا نہیں چاہتی، رہنا نہیں چاہتی، تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی فیسلٹی کو بڑھا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو انفارم کر دوں، میں دوبارہ آؤں گا اس خبر کے اوپر جو ایران نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں انفارم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ سیرین آرمی سیرین علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت کے ساتھ وہ نیچے اتر گئے ہیں اور سیرین علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھی دوبارہ جنگ شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ خبر آپ کو سمجھ میں آئے گی اگر آپ دو خبروں کو جوڑیں گے تو آپ کے سامنے پکچر ہو جائے گی کلیئر۔ ایک میں نے کہا کہ دے آر ریڈی ٹو فائٹ ان غزہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خبر جوڑیے تو سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ ہے، کہتا ہے جو فائنانس منسٹر ہے اسرائیل کا، وہ کہتا ہے کہ حماس کین ٹیک اوور دا ویسٹ بینک ان این انسٹنٹ۔ اگر آپ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہونے والا یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنے والا ہے حماس، اور اگر یہ ہم نے کرنے دیا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ وی وانٹ ٹو برنگ 1 million settlers to West Bank so that we would happen۔ یہ کہتا ہے we wouldn't happen، کہتا ہے اگر ہم 10 لاکھ سیٹلرز کو، قابضین کو، قبضہ کرنے والوں کو اگر ہم ویسٹ بینک میں لے آئے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو 10 لاکھ جو یہودی ہیں وہ آباد کرنے ہوں گے، یعنی قبضہ کرنا ہوگا آپ کو ویسٹ بینک کے اوپر، تو ہی ہم بچا سکتے ہیں ویسٹ بینک کو۔ مطلب دوسرے الفاظوں میں اگر میں کہوں، عام الفاظوں میں کہوں تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تمام کے تمام فلسطینیوں کو ویسٹ بینک سے نکال دیں، وہاں پر قبضہ کر لیں، ان کے گھروں کے اوپر 10 لاکھ جو لوگ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، وہ فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کریں گے، تو ان کو فوج بھی چاہیے، پولیس بھی چاہیے، اور وہ خود بھی کوئی کم نہیں ہوتے کیونکہ ان کو بھی گورنمنٹ نے اسلحہ دیا ہوا ہے، تو وہ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی کہ ایک ہی ساتھ ہم حملہ کریں گے حماس کے اوپر،
غزہ کے اندر تاکہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جائے جو 30% رہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم حملہ کریں گے ویسٹ بینک کے اوپر جہاں پر قابضین انہیں گھروں پر قبضہ کر لیں گے، ان کو ہم بے گھر کر دیں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا علاقہ خالی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو انفارم کر دیا، اس کے علاوہ بھی خبریں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اسرائیل نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ جو ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا آنے والے وقت کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ سیریا کے اندر بھی میں نے کہا کہ وہ اتر گئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی کیوں ہیں، کیونکہ آگے بھی خبر دوں گا تو خطرناک ہی ہے نا، ہونے والی کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ مہر لگانی ہے، مہر لگتی ہے یہاں پر۔ امریکہ میں متنازع آرٹیکل 224 منظور، اسرائیل کے ساتھ عسکری تعاون بڑھانے کا عزم۔ یہ عسکری تعاون نہیں ہے، یہ عسکری مرجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کولیبریشن ہے، کولیبز ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ اسرائیلی فوج یا اسرائیلی حکومت اب اسرائیلی فوج جو ہے وہ کمبائن کام کر سکتی ہے یو ایس کے ساتھ، یا آرڈر دے سکتی ہے، یا ان کو بلا سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک معاہدہ ہوتا ہے بٹوین ٹو کنٹریز، یہ اس معاہدے سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کہ اس کا ایکسس ہوگا تمام امریکن اداروں کے اندر۔ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اب پینٹاگون کے اندر صرف اور صرف امریکہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ اس کے اندر اسرائیل خیال پہلے بھی تھا، لیکن اب کھل کے بیٹھے گا، اب اوپنلی بیٹھے گا، نام لے کے بیٹھے گا کہ میں ہوں، میری سیٹ ہے۔ تو اس کا کانگریس ہو، اس کی پارلیمنٹ ہو، اس کی عدالتیں ہوں، اس کا نظام ہو، اس کا سسٹم ہو، پینٹاگون ہو، کہیں کچھ بھی ہو، زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بھی امریکہ کا ہے اب وہ اسرائیل کا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن اب اوپنلی ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے اور وہ دنیا پہ قبضہ کرنے کی جو خواب دیکھ رہے ہیں اس کو منطقی انجام کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو میں نے انفارم کر دی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا ریڈیکشن بھی آ رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے اندر تقریباً 2 گاڑیاں، اب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2 گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر کے جو لوگ تھے یا جو اس کے آس پاس کے لوگ تھے کہتے ہیں کہ کم از کم 5 افراد جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو کلیم ہے کوئی آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ پھر کلیم چلے گا۔ اچھا امریکہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں یا ایران کے حوالے سے ہم بات کریں تو تھوڑی سی ہمیں بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بحرین کو کہا کہ انسان کے بچے بنو ورنہ تمہیں سبق سکھائیں گے، ایران نے کہا، کیا ہوا ایسا؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کویت میں اور قطر کے اندر جو ہے وہ 8 مقامات کے اوپر، یعنی کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو 8 مقامات ایران نے کہا ہے، IRGC کہتا ہے کہ ہم نے 8 مقامات کے اوپر کویت میں اور بحرین کے اندر حملے کیے ہیں۔ اچھا یہ حملے اس نے کیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بحرین کو اور کویت کو تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے امریکن فیسلٹیز کے اوپر یا ملٹری سائٹس کو ڈسٹروائے کر دیا، تباہ کر دیا۔ اچھا اب جیسے جس دن اسے تباہ کیا، یعنی کہ رات کی بات کر رہا ہوں، جس دن اسے تباہ کیا اسی دن عراقچی کا بیان آتا ہے کہ گھنٹوں کے بعد کہتا ہے کہ ایران FM calls for security framework with Gulf nations just hour after attack on بحرین and کویت۔ گھنٹوں کے بعد وہ بیٹھا کہتا ہے کہ کویت، بحرین، سعودی عربیہ، عمان، UAE، جتنی بھی گلف ریجنز ہیں انکلوڈنگ ایران، ہم کو اپنا ایک فریم ورک بنانا پڑے گا، سیکورٹی فریم ورک، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ وہ ممالک جو اس ریجن سے بیلونگ کرتے ہیں۔ امریکہ از ناٹ بیلونگ ٹو مڈل ایسٹ، اس کا کوئی اسٹیک مڈل ایسٹ میں نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اڈے یہاں پر پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ میں بحرین کو نہیں مارنا چاہتا، میں کویت کو نہیں مارنا چاہتا، میں قطر کو نہیں مارنا چاہتا، مگر چونکہ سائٹس وہاں پر ہیں تو مجھے وہاں بمباری کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر یہاں پر امریکن سائٹس نہ ہوں تو اٹیک نہ ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ بحرین، کویت، سعودی عربیہ، عمان، قطر جتنے ممالک بھی ہیں وہ خود سے اس علاقے کی سیکورٹی کر سکتے ہیں، انہیں جو ہیلپ چاہیے وہ مجھ سے لے لیں۔ یعنی کہ میں نے بھی تو اپنی سیکورٹی کی ہے نا، میرے پاس امریکن فوجی اڈے تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایران کو دفاع کیا ہے، تو ہم تمام لوگ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ دفاع کا میکانزم ہو سکتا ہے، سسٹم ہو سکتا ہے، مجھے شامل کر لیجئے، ہم اپنے ایریا کا دفاع کر لیں گے، لیکن امریکہ یہاں پر آپ کے دفاع کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تسلی کریں، تسلی بخش کام کریں کہ وہ یہاں پر ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا اور ہمیں وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے، رگڑ جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ لوگ ایک فریم ورک بنائیں جس کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہ ہو ہمارے درمیان جس کا تعلق مڈل ایسٹ سے نہ ہو۔ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، سمپل سی بات یہ ہے، اور فیوچر کے اندر آف کورس آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پر جو لیبنان ہے نا اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ لیبنان کے اندر اس ٹائم لڑائی جنگ جاری ہے، اور جب حملہ کیا نا، جب ابھی رات کو جب اسرائیل نے لیبنان کے اندر بھی حملہ کیا، رات بہت بھاری گزری ہے،
جب اس نے لبنان پہ حملہ کیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ ابھی تو آپ نے سائن کیے نا، امن کے اوپر سائن کیے کہ ہم جھگڑا بند کر رہے ہیں، لڑائی بند کر رہے ہیں. کہتے نہیں میں نے لڑائی بند کی ہوئی ہے، میں نے یہ حملہ کرنے سے پہلے یو ایس کو انفارم کر دیا تھا. تو جیسے ہی میں نے اس کو انفارم کر دیا تو حملہ جائز ہو گیا ہے. تو میں نے بتا دیا تھا کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو آپ کاؤنٹ نہ کریں جنگ بندی کے اندر. جنگ بندی چل رہی ہے، جنگ بندی الگ ہے. یہ وہی جنگ بندی ہے جو اس ٹائم ایران میں اور امریکہ میں چل رہی ہے کہ ہارموز کے اندر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، ایران نے بھی جواب دیا ہے، رات کو بھی اس نے ڈسٹرکشن کی ہے، 8 اڈے اڑائے ہیں، لیکن جنگ بندی قائم ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں دونوں کہتے ہیں ہم سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے، سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے مگر قطر میں دونوں بیٹھیں گے. جنگ بندی قائم ہے، قطر میں بیٹھیں گے اور حملے بند کریں گے. سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے، وہاں ناراضگی آ گئی ہے. تو ملک وہی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بات نہیں کریں گے لیکن قطر میں بات کریں گے، وہاں جنگ بند کر دیں گے، مطلب حملے بند کر دیں گے. جنگ چل رہی ہے، جنگ میں ناراضگی آ گئی ہے. تو ایک تھوڑی کنفیوژن والی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آپ سائنس دیکھیں نا تو سائنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا اتنا آسان معاملہ ہوتا نہیں ہے. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا سائنس ہوتی ہے، قطر میں کیا مطلب، جو قطر میں ہوا یا جو بحرین میں ہوا مسئلہ کیا ہے، یا کویت میں جو ہوا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خبر، بام شیل اینڈ ایکسپرٹ کنفرم میسو فیلئر آف یو ایس نیوی. معاملہ صرف یو ایس نیوی کا نہیں ہے، معاملہ ڈسٹرائرس کا ہے. یعنی کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں نا یو ایس کے، وہ ایسے ہیں جیسے ایرانی ڈرون کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب یہ نام دے رہے ہیں کہ جی سوام ہے، سوام کے سامنے ہم بے بس ہیں. بے بس آپ ڈرون کے سامنے ہیں. اگر آپ سوام کے سامنے بے بس ہیں تو آپ ایران کے سامنے بے بس ہیں نا. سمپل سی بات کرنی چاہیے نا، آسان زبان میں بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو اس ٹائم ایران کے ڈرون ان کے انٹرسیپٹرز نہیں روک پا رہے، ان کا تھارڈ ناکام ہے. یعنی کہ اگر یہ سوامس اگر آ جائیں اسرائیل کے اندر تو وہ آرام سے نشانے بنا سکتے ہیں. انہیں کوئی بھی تھارڈ یا کوئی بھی انٹرسیپٹر روکنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا بھی جو وہ ہے ڈوم سسٹم ہے، وہ بھی تو روکنے کو تیار نہیں ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ روک نہیں پا رہے ہیں تو وہ جو ڈرونز ہیں وہ آپ کے اڈوں کو ڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ نشانہ بنائے. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا میں بھی حملہ نہیں کروں گا، تم بھی حملہ مت کرو، کیونکہ تمہارے ڈرون مجھ سے رک نہیں رہے. اگر تمہارے ڈرون مجھ سے رکتے تو پھر میں اٹیک نہیں کرتا. 2-3 خبریں اور لے لیجیے، وہ بھی ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر جو اب تکلیف دے رہا ہے یوکرین، وہ بڑی زبردست ہے، اور اس نے روس کو ٹف ٹائم دیا ہے. یوکرین کا روس پر بڑا وار، 2 آئل ریفائنریز تباہ کر دی ہیں. پیوٹن نے مشکل دور کا اعتراف کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی بالکل صورتحال جنگ والی ہے، صورتحال ٹف ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اور مجھے اس جنگ کے اندر جو ہے تکلیف پہنچی ہے. اب وہ تکلیف پہنچنے کے بعد پیوٹن کا رد عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. اور آخری خبر یہ ہے کہ شیخ حسینہ کہہ رہی ہے بنگلہ دیش کے لیے، شیخ حسینہ کہہ رہی ہے کہ میں واپس آ رہی ہوں. اب کیا وہ اپنے انجام کو لینے کے لیے آ رہی ہے، یا وہ واپسی پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہی ہے، یا اسے کوئی بھیج رہا ہے، یا اس کے پیچھے مودی کا ہاتھ ہے، یا اس کے پیچھے ٹرمپ کا ہاتھ ہے، یا وہ اپنی آخری انجام پانے کے لیے آ رہی ہے، جیل جانے کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر سنگین مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو A to Z خبریں جو اس ٹائم آنے والے وقت پر امپیکٹ ڈالیں گی آپ کے سامنے رکھ دوں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.